مسلم سلاطین اور فاتحین میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ وہ واحد شمشیر زن ہے جو دنیا کی 4 ایسے اقوام سے لڑے جو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ وہ منگولیا سے الغار کرنے والے تاتاریوں سے لڑے۔ ان کی تلوار نے ہندو راجاؤں سے بری صغیر کے وسیع و عریض علاقے کو آزاد کیا۔ وہ عیسائیوں سے بھی لڑے اور گرجستان کو پہلی بار مکمل طور پر اسلامی عملداری میں شامل کیا۔ ان کی تلوار باطنی پیدائیوں کی خنجروں کے خلاف بھی چمکی اور اس گروہ کو ایسا کچل ڈالا کہ صدیوں تک اسے سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکا۔ ناظرین، 34 صدی ہجری میں مرکزی خلافت کے کمزور پڑنے اور نئی خود مختار چھوٹے سلطنتوں کے وجود سے مسلمان تیزی سے تنزل کی طرف گامزن ہوئے اور کئی طاقتیں مسلمانوں کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ 6 صدی ہجری کے اختتام اور 7ویں صدی ہجری کے آغاز پر مسلمان حکمرانوں کی غفلتوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی داؤ پہ لگ گئی۔ یہ منگولیا سے اٹھنے والے درندوں کی بلاخیزی الغار تھے جس نے عالمی اسلام کو خاکستر کر دیا، آباد زمین کے نصف حصے کو کنڈرات میں بدل دیا اور خلافت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ منگولیا کے حملہ آوروں کی عالمی اسلام پر یہ الغار کی جائزہ لے تو ہمیں اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس طوفان نے اسلامی تہذیب کو خاک میں ملا دیا تھا اور مسلمانوں کی افرادی قوت اتنے گٹ گئی تھی کہ وہ عالمی تناظر میں ایک اقلیت بن کر رہ گئے تھے۔ مسلمانوں کی مغربی شہروں کے علاوہ کوئی علاقہ منگولوں کی قتل و غارت گری سے محفوظ نہ رہ سکا تھا۔ جہاں ان کے قدم نہیں پہنچے وہاں بھی ان کے خوف لوگوں کو ہواس باختہ کر رہے تھے۔ ہر شخص یہ یقین کر چکا تھا کہ منگول آج نہیں تو کل یہاں بھی خون کی ہولی کھیلے گی۔ منگولوں کی ان مظالم سے مسلمانوں کے مدارس، بڑے بڑے مساجد، خانقاہیں، سائنسدان، علماء اور مورخین اسی سیلاب کی لہروں میں گم ہو گئے۔ بڑے بڑے نامور بادشاہ، شہزادے اور سپہ سالار اسی طوفان کے نظر ہو گئے۔ ہزاروں قلعے اور لاکھوں کی آبادی پر مشتمل بڑے بڑے شہر بے نام و نشان ہو گئے۔ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ انسان صفائی ہستی سے مٹ گئے اور کئی نسلیں اپنا وجود کھو بیٹھے۔ چند برس میں دنیا کا نقشہ ایسا پلٹا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ حادثہ پوری دنیا پہ چھا گیا تھا اور خصوصاً مسلمانوں پہ۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک ایسی مصیبت نازل نہیں ہوئی تھی تو وہ یقیناً سچا ہوگا۔ منگولوں نے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں سب کو قتل کر ڈالا، حتیٰ کہ انہوں نے حامل عورتوں کے شکم چاک کر ان میں سے بچوں کو نکال کر ذبح کیا۔ یہ ایک ایسا فتنہ تھا کہ جس کے چنگاریاں ہر طرف اڑ رہے تھے، اس کا فساد ہر طرف پھیل چکا تھا۔ ناظرین، آپ بھی اس مخمصے کا شکار ہوں گے کہ ان حالات میں سارے مسلم حکمران غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ کیا کوئی بھی ایسا حکمران یا مجاہد نہ تھا جو اس طوفان کا راستہ روک لیتے؟ آج ہم آپ کو اس شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے منگولوں کی چیپ چنگیز خان کو کئی محاذوں پر پے در پے شکستوں سے دوچار کیا تھا۔ تاریخ اس شخصیت کو جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتا ہے۔ جلال الدین خوارزم شاہ کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک کرے، بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور کے اکثر ملوک و سلاطین نے اسی الغار کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور مسلمانوں کے اس عظیم قتل عام پہ خاموش تماشائی بنے تھے۔ اس دور میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ وہ حکمران تھے جنہوں نے چنگیزی وحشت کے سامنے صدی سکندری کا کردار ادا کیا۔ جب تک ان کے دم میں دم رہا، اس نے اس عظیم فتنے کو مزید بڑھنے سے نہ صرف روکے رکھا بلکہ اس پر ایسے کھارے ضربے لگائے کہ فاتح چنگیز خان کا غرور خاک میں مل گیا۔
سلطان جلال الدین نے جس نازک گھڑی میں اپنا تلوار بے نیام کیا وہ دنیا کی تاریخ کا دہشتناک دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب منگولوں کی تمام افرادی قوت اپنے قائد چنگیز خان کی قیادت میں یکجا تھی، جو ایک طوفان کی طرح مسلم دنیا کو رونتا ہوا چلا رہا تھا۔ سالوں کے فتوحات ہفتوں میں حاصل کر رہے تھے۔ سلطان جلال الدین نے نہ صرف ان کے رفتار کو مدھم کیا بلکہ کئی مقامات پر اس سرکش بے لگام دشمن کو شکستیں دے کر اس کا وہ زور بھی توڑا جس کے بلبوتے پہ وہ دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ چنگیز خان کی موت تک سلطان کی تلوار اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن کر اٹھی تھی۔ چنگیز خان کے وفات کے بعد جب اس کی عظیم سلطنت اس کے بیٹوں کے ہاتھ آئی تو سلطان 5 سال تک ان کے مقابلے میں برسر پیکار رہے۔ صرف 618 ہجری کی ایک سال میں سلطان نے چنگیزی لشکروں کو کئی میدانوں میں پے در پے شکستیں دی۔ اگر اپنوں کی غداری آڑے نہ تھی تو سلطان اپنی زندگی میں ان حملاوروں کو تیز نیز کر ڈالتے، لیکن سلطان کے اپنوں نے بے وفائی کر کے سلطان کو تنے تنہا ان درندوں سے لڑنے دیا اور لڑتے لڑتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے ساتھ یہ ناانصافی اس کے شہادت کے بعد بھی جاری رہے۔ ان کی قربانی اور جدوجہد کو ایک سازش کے تحت طاق نسیہ میں ڈال دیا اور چنگیز خان کو شہرت کے بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ سلطان جلال الدین نے ایک عرصے تک بری صغیر کے ایک بڑے وسیع رقبے پر جو جہلم سے لے کر وادی سندھ کی آخری حدود تک پہلتا حکمرانی کی ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے اہل سندھ کا محسن اور ان کے ملک کا محافظ بن کر منگولوں کو ادھر بڑھنے کا موقع نہ دیا۔ ان کا عدل و انصاف اور رعایا سے حسن سلوک بھی مثالی رہا، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کی تاریخی کتابوں میں سلطان کے لیے 2-3 جملے تک نہ لکھی گئی۔ منگول لڑائیاں سلطان جلال الدین کے بعد بھی جاری رہے، لیکن ان کی قوت وہ نہ رہی جو چنگیز خان کے دور میں تھا۔ ان کی طاقت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دھیمی ہو جاتی تھی۔ سلطان جلال الدین نے حرمین شریفین اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان درندوں کے شر سے بچائے رکھا جو کسی مذہب اور تہذیب کا احترام نہیں جانتے تھے۔ منگولوں کو جہاں بھی کسی مشہور انسان کے مزار کا پتہ چلتا وہ اسے کوٹ ڈالتے اور مردوں کی ہڈیوں کو آگ لگا کر راکھ ہوا میں اڑا دیتے۔ یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہارون الرشید اور سلطان محمود غزنوی جیسے عظیم شخصیات کے مرقدے بھی اس ستم سے محفوظ نہ رہی۔ سلطان نے 10 سال تک چنگیزی الغار کا مقابلہ کیا اور کئی ممالک کو روندنے سے بچایا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہے۔